الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورۃ الانعام کی فضیلت اور اس کے فوائد و لطائف اور تفصیلی خلاصے کا بیان۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اخذ السبع الطوال فهو حبر، رواہ احمد۔ جس شخص نے 7 لمبی صورتیں جن میں سورۃ الانعام بھی شامل ہے ان کا علم حاصل کر لیا تو وہ عالم ہے، اور وہ جو 7 صورتیں ہیں لمبی صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، توبہ۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک بار نازل ہوئی اور 1000 فرشتے اس کو لے کر آئے تھے، 1000 فرشتے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ صورت جب شروع ہوئی ہے تو مشرکین پر رد سے شروع ہوئی ہے، ابتدا مشرکین پر رد سے شروع ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو کیسے برابر کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف کیسے مائل ہوتے ہیں، کیسے غیر کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آسمانوں، زمینوں، ظلمات و نور کو پیدا کیا ہے۔ اور جب سورت ختم ہوئی ہے تو ایک عجیب بائیکاٹ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا ورب کل شیء۔ پیغمبر آپ ان سے کہہ دو کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ میں غیر اللہ کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ ابتدا اور انتہا کا یہ جوڑ، یہ اس بات کی تاکید ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید کی تاکید ہے کہ صفات الوہیت صرف اللہ کے لیے ثابت ہے اور عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس صورت کے اہم موضوعات یہ ہے، صورت میں 3 قسم کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انسانوں کے 3 قسم کے لوگوں کو۔ نمبر 1 ملحدین، مادہ پرست جو اللہ کی وجود کے منکر ہے۔ نمبر 2 بت پرست قسم کے لوگ۔ نمبر 3 ان ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو اعتقاداً تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لا رہے ہیں۔ جبکہ توحید تب مکمل ہوتی ہے کہ اعتقاد کے ساتھ عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ سورت میں دعوت کی اصول بیان کیے گئے ہیں، الوہیت، وحی، رسالت، بعث بعد الموت، جزا،
جیسے کہ یہ مکی صورتوں کے عام مضامین ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس صورت میں دو منفرد اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک اسلوب ہے تقریر کا اور دوسرا اسلوب ہے تلقین کا۔ اسلوب تقریر اور اسلوب تلقین۔ اسلوب تقریر اس طرح ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ کائنات میں اللہ کی تصرفات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس دعوت کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ہوا اس میں استعمال کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا، سننے والا، مطالعہ کرنے والا وہ خالق کی عظمت اور اس کی قدرت کا مکمل احساس کرے، اور اس طرح اس کی منظرکشی کی گئی ہے گویا کہ یہ سننے والا، مطالعہ کرنے والا، پڑھنے والا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے سورت میں لفظ ہوا 28 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ آیت نمبر 2، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ ہوا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 18 میں 19، 59، 60، 61، 62، 65، 66، 73، 97، 98، 101، 102، 103، 106، 114، 115، 117، 127، 141، 164، 165۔ دوسرا طریقہ اس صورت میں اسلوبی تلقین اور تعلیم کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کی اور حجت کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مد مقابل اور منکر کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر وہ بیان کر سکے اور اس کو یہ بتا دے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اس بات کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکے گا کہ جان چھڑائے یا وہاں سے بھاگ جائے اور اس دلیل کا سامنا کر سکے۔ اس اسلوب کے لیے قل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قل یہ اسلوبی تعلیم ہے، تلقین ہے، طرق دعوت ہے اور اس میں جوابات سکھائے گئے۔ اس لیے قل کا لفظ اس صورت میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات۔ سر قل قل قل۔ جن آیتوں میں لفظ قل آیا ہے وہ یہ ہے: 37 نمبر آیت، 40 نمبر آیت، 46 نمبر آیت، 47 نمبر آیت، 50، 54، 56، 57، 58، 63، 64،
65 66 71 90 91 106 135 134 144 145 147 148 149 150 151 158 161 162 اور 164۔ اس طرح اس صورت میں مشرکین کے ساتھ مناظرے اور ان پر اتمام حجت کے حوالے سے ایک خوشگوار نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کواکب پرستوں کے ساتھ مناظرہ کیا۔ آیت نمبر 74 اور 83 میں اس کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسلوب اختیار کیا مناظرے میں، اور کس طرح ان کے معبودوں کو یکی بعد دیگرے لا احب الافلین لا احب الافلین فیل کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کی، جیسے کہ جب مشرک دلیل سے فیل ہوتا ہے تو وہ موحد کو پھر اپنے آلیہ مزعوم آلیہ سے ڈراتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء۔ جو توحید بیان کرتے ہیں مشرکین کے خلاف دلائل ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر حق پرست کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیان توحید پر دلیل نقلی تفصیلی پیش کی گئی ہے، اور باقی انبیاء علیہ السلام سے 18 انبیاء سے 17 سے بطور دستخط۔ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک مفتی فتویٰ لکھتا ہے تفصیلاً، اور باقی اس پہ دستخط کرتے ہیں الجواب صواب الجواب صحیح۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کی کائنات کی جو نشانیاں ہے، اللہ کی نشانیاں وہ دکھائی دیتی ہے۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، لیکن جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو آنکھوں کو بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور پھر دل انکار کر لیتے ہیں۔ 104 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ ذرا سورت کے آخر میں 10 وصیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے محکم آیات ہے تمام آسمانی کتابوں میں، اس کا ذکر ہے، ہر پیغمبر نے اس کی دعوت دی۔ جو شخص ان 10 باتوں کے التزام کرے گا، اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لے کر آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آخر میں ذالکم وصاکم وصاکم، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو۔ وصیت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 151 152 153 میں اس کا بیان ہے۔ سورت کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور عظیم حکمت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کائنات کی تعمیر اللہ کے منہج کے مطابق، کائنات کی تعمیر اللہ کے منہج کے مطابق۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس صورت میں یہ پیغام ہے کہ وحدوا ربکم یملککم یملککم الارض ویجعلکم خلائفہ۔ ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرو، توحید اختیار کرو، وہ پوری زمین کا تمہیں مالک بنا دے گا اور تمہیں خلیفہ بنا دے گا۔ زمین کے باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔
والذی جعلکم خلائف فی الارض 165 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ سر صورت میں جو نکات ہے اور جو نکتے ہیں بعض آیتوں میں وہ یہ ہے، آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر یہ ذکر کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ۔ اس لیے رات کو سونا اور دن کو کام کاج کرنا، کوشش کرنا، یہی انسان کی فطرت ہے اور یہی کامل سیرت ہے اور یہی انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ انسان رات کو سو جائے اور کام کاج دن کو کرے۔ آج کل لوگوں میں جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس فطرت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے کہ رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ آیت نمبر 82 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کامل اور خالص توحید، اللہ تعالیٰ کے لیے کامل اور خالص توحید اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت دونوں میں امن عطا فرماتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آج پوری دنیا امن کے لیے پریشان ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ امن کا ذریعہ توحید ہے، جہاں توحید وہاں امن۔ آیت نمبر 116 میں اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کثرت کبھی بھی حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر آپ اکثر ان لوگوں کی تابعداری کریں گے جو زمین میں ہے، وہ آپ کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے اسلاف رحمہم اللہ فرماتے ہیں، علیک بسبیل الہدا ولا تستوحش قلت السالکین۔ ہدایت کا راستہ لازم پکڑ لو اور اس پر کم چلنے والوں سے کبھی نہیں گھبرانا کہ اس راستے پہ تو چلنے والے بہت کم ہے۔ وَإِيَّاكَ وَطَرِيقَ الضَّلَالِ وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ۔ گمراہی کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس سے دھوکہ مت کھاؤ کہ اس پہ چلنے والے لوگ بہت زیادہ ہے، یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے کثرت حق کے معیار نہیں ہے، حق تو دلیل کا نام ہے اور اس کا نام ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جو صحیح دلیل سے ثابت ہے۔ اسی طرح صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ بندوں سے ایمان اس وقت تک قبول کیا جائے گا، ان کا توبہ بھی قبول کیا جائے گا جب تک قیامت کے بڑے علامات ظاہر نہ ہوئے ہو۔ جب بڑے علامات ظاہر ہو جائیں گے تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت پھر ایمان لانا وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا، وہ اپنے مشاہدے پر ایمان ہوگا، وہ ایمان اضطراری ہوتا ہے، مجبوری کا ایمان جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج اپنے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا اجمعون۔ جب وہ طلوع ہوگی مغرب سے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو پھر سب ایمان لائیں گے۔ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا۔ اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ سورۃ انعام کی یہ آیت تلاوت کی، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها
خیرا۔ قل انتظروا انا منتظرون 158 نمبر آیت، رواہ البخاری۔ اس طرح اس صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے آیت نمبر 44 سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ ایک بندے کو اس کی گناہوں کے باوجود اس کی تمام چاہت کی چیزیں اللہ دے رہے ہیں، اس کے نعمتوں میں رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، استدراج ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پکڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور قابل معافی جرم نہیں ہے۔ 18 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بفرض محال یہ انبیاء بھی شرک کر لے تو ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، نبی بھی شرک کر لے تو اس کا عمل تباہ ہو جائے گا، تو باقی لوگ ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ لیکن آج کل لوگ شرک کے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو بقول الطاف حسین حالی رحمہ اللہ کے، جنہوں نے یہ منظر کشی کی ہے، فرماتے ہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ ہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ اس طرح اس صورت میں داعی حق پر جو مراحل گزرتے ہیں، ابتلاءات آتے ہیں، اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے لفظ کذالک کے ساتھ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے اس پر احسان کیا، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کہیں گے الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ ہاں اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے علم دیا۔ آج کل لوگ علماء کو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھی نالج ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دوسرے ابتلاء، ٹھیک ہے آپ کو آتا ہے، اپنے پاس رکھو، بیان نہیں کرو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم آیتوں کو کول کول بیان کریں گے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرمین کا راستہ معلوم ہو جائے۔ اعتراض کرتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اعتراض کریں گے آپ نے کس سے پڑھا ہے، ممن تعلمت، یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ جواب اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب ما اوحیہ کی پیچھے لگ جائے، ما اوحیہ لا الہ الا ہو، اس سے بدل واقع ہے، لا الہ الا آپ بیان کرتے رہے۔ اگر وہ آپ کو گالی دے تو آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسی طرح لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، گھبرانا نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ جھوٹی باتیں بظاہر بڑی خوبصورت باتیں آپ کے خلاف لے کر آئیں گے اور قرآن کے مقابلے میں وہ پیش کریں گے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا
کہ قرآن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی الیکم الکتاب مفصلا، اللہ نے مفصل کتاب نازل کی ہے قرآن کریم، اس سے فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، اور جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے کان بھریں گے۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اس سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور سب سے آخری یہ ہے کہ پھر وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما، ذرا سورۃ الانعام میں سورۃ مائدہ کی اس آیت کی تفصیل ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور حلال ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس طرح صورت میں رسول اللہ کو تسلی دی گئی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے، آپ کی داڑھی کا مذاق اڑائے، آپ کی دین کا مذاق اڑائے، اس طرح پردہ دار عورت ہے اس کے حجاب کا کوئی مذاق اڑائے، تو ان کو مطمئن رہنا چاہیے یہ مذاق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ اس طرح جس مجلس میں دین کے خلاف باتیں ہو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جس مجلس میں شرک کی باتیں ہو، بدعت کی باتیں ہو، الحاد کی باتیں ہو، علماء کا اور دین کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، صحابہ اکرام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہو، اس میں آپ بالکل نہ بیٹھے۔ یہ سورۃ الانعام کے وہ چند فوائد و لطائف تھے جو بیان کر دیے گئے۔